سبحان الله والحمد لله لا إله إلا الله الله أكبر. اللہ الرحمن الرحیم ونادى نوح ربه فقال ربی ان ابنی من اہلی وان وعدک الحق وانت احکم الحاکمین قال یا نوح انه لیس من اہلک انه عمل غیر صالح صالح فلا تسألنی ما لیس لک به علم انی اعظک ان تکون من الجاہلین قال رب انی اعوذ بک ان اسألک ما لیس لی به علم وإلا تغفر لی وترحمنی اکن من الخاسرین. صدق اللہ العظیم. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و آلہ و اصحابہ و بارک وسلم. اور نوح نے اپنے رب کو پکارا سو کہا بے شک میرا بیٹا میرے اہل سے ہے اور یقیناً تیرا وعدہ برحق ہے اور تو تمام حاکموں سے بڑا حاکم ہے. اللہ نے فرمایا اے نوح وہ آپ کے اہل سے نہیں ہے، بے شک اس کے کام نیک نہیں ہیں، تو آپ مجھ سے اس چیز کا سوال نہ کریں جس کا آپ کو علم نہیں ہے. بے شک میں آپ کو نصیحت کرتا ہوں تاکہ آپ نادانوں میں سے نہ ہو جائیں. نوح نے عرض کیا اے میرے رب بے شک میں اس سے تیری پناہ میں آتا ہوں کہ میں تجھ سے اس چیز کا سوال کروں جس کا مجھے علم نہیں ہے، اور اگر تو میری مغفرت نہ فرمائے اور مجھ پر رحم نہ فرمائے تو میں نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جاؤں گا. پیارے نوح علیہ السلام کا واقعہ ہم پڑھ رہے ہیں سورہ ہود میں سے، اور ہم نے پیچھے پڑھا کہ کس طرح اللہ تعالیٰ نے پیارے نوح علیہ السلام کو کشتی بنانے اور اس پر ہر جوڑے جوڑے کی سواری کا حکم دیا. وہ سارا قصہ ہم نے مختصراً یا بالتفصیلاً پڑھ لیا. ہوا ایسے جیسا کہ ہم پچھلی آیات میں پڑھ رہے ہیں، پیارے نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے کہا بیٹا کشتی میں سوار ہو جاؤ. تو بیٹے نے کہا کہ میں کشتی میں سوار نہیں ہوتا، میں تو کسی پہاڑ پر چڑھ جاؤں گا تو اس پانی کی غرقابی سے بچ جاؤں گا. آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ بیٹا آج اللہ تعالیٰ کی رحم کے سوا کوئی بچنے کی جگہ نہیں ہے. تو ہم نے دیکھ لیا کہ کس طرح پھر بھی اس نے انکار کا راستہ ہی اختیار کیا. تو تب پیارے نوح علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی مولا میرا بیٹا میرے اہل سے ہے، بے شک تیرا وعدہ سچ ہے اور تو سب سے بڑھ کر حاکم ہے. پیارے نوح علیہ السلام کو چونکہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تھا کہ اپنے اہل کو ایمان والوں کو کشتی میں سوار کر لے، اور چونکہ بیٹا اہل سے ہے تو اس لیے آپ علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو اپنے اہل میں سمجھتے ہوئے اللہ کی بارگاہ میں التجا کی. دوسرا اس کا کئی پہلوؤں سے جو مفسرین نے بڑی تفصیل کے ساتھ اپنا قلم کے ساتھ موتی بکھیرے ہیں اہل حق نے، علماء ربانیین نے، کہ ہم قطعی طور پر ایسا نہ گمان کریں کسی بھی پیغمبر علیہ السلام کے لیے. ہم عجیب لوگ ہیں، جب پیغمبر اسلام کی شان بیان کرتے ہیں کسی بھی نبی کی تو ہم بوجہ نبوت شان بیان کرتے ہیں کہ وہ اللہ کا نبی ہے، اللہ کا رسول ہے. لیکن ہم اس پہلو سے پھر پیچھے ہٹ جاتے ہیں کہ جب ہم کسی پیغمبر کو عام بشر پر سمجھتے ہیں. بلا شبہ انبیاء علیہ السلام بشر ہیں، وہ رب کے افضل بشر ہیں. اللہ نے ان کو ساری بشریت میں اعلیٰ مقام عطا فرمایا، اور وہ ایسے نہیں ہیں کہ جس حال میں میں اور تو ہے، جو عامۃ الناس کی حالت، کیفیت، سوچ، خیال، مقام، مرتبہ، رتبہ، معاملہ ایسا نہیں ہے. وہ بشر، ان کو اللہ تعالیٰ نے نبوت عطا فرمائی، اللہ نے اپنا رسول و نبی پیغمبر بنایا. تو
تو ان خصوصیات کی بنا پر وہ بشر ہونے کے باوجود نبوت کی اعلیٰ صفات کے حامل ہیں۔ وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے رسالت کے تاج سے سجے ہوئے ہیں، اللہ سے پیغمبری کے تاج سے سجے ہوئے ہیں۔ تو جب ہم ایسا کچھ سوچتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام، اللہ کا پیغمبر علیہ السلام، وہ بعض ایسا معاملہ ہوتا ہے وہاں ہم بشری حیثیت سے قلم اٹھاتے ہیں، تو پھر ہمیں سوچنا چاہیے بلا شبہ وہ بشر ہیں، لیکن تو اپنی میری کیفیت کے مطابق پیغمبر کے معاملے میں قلم سے گریز کر۔ وہ بشر ہی ہے، لیکن وہ تیری میری کیفیت والا بشر نہیں ہے۔ 950 سال ہم جب بھی اتنی جرت، اتنا اخلاقی مرتبہ، اتنی اسلامی سوز دلی کے ساتھ خدمت، ہم وہ پیغمبر جو ہوا اس نے اپنے بیٹے کی اللہ کی بارگاہ میں عرض کر لی، بشری تقاضا اس پر غالب آ گیا، استغفر اللہ علیہ وسلم۔ اگر ہم اس بات کو باریکی سے سمجھیں، اگر کسی پیغمبر پر بشری تقاضا غالب ہو جاتا ہے، معاذ اللہ، استغفر اللہ، میرا مطلب یہ نہیں، یعنی وہ کمزوری میں چلا جاتا ہے، تو پھر وہ اپنے نبوی فرائض میں بھی لامحالہ کمزوری میں جائے گا، اور یہ ناممکن ہے۔ اگر ایسا ہم تصور کریں کہ ایک پیغمبر بشری تقاضے میں کسی سمت میں بہہ جائے گا، تو وہ اگر بشری تقاضے میں بہہ جائے گا تو اپنے فرض منصبی کے طور پر بھی بہہ جائے گا، نبوت پر سوال آئے گا، اللہ کی تعلیمات حق پر سوال آئے گا، نبوت کی کامل تعلیمات پر سوال آئے گا۔ تو اس سوال سے پھر ایک اسلام میں ایسی دراڑ شروع ہو جائے گی، ایسا ایک سوال کا نقطہ اعتراض کا معاملہ۔ کفار تو پہلے بات پہ اب جو معاملہ انہوں نے، یہ بدبختوں نے اٹھایا ہے کہ 6 سال کی بچی کے ساتھ نکاح ہوا، سیدہ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا میرے مصطفیٰ سے منگنی سے پہلے منگی ہوئی تھی۔ جمعے میں ٹائم کم تھا، اس نقطے کو میں نے بھرپور طریقے سے ہائی لائٹ کرنا تھا کہ اعتراض تو تب آتا، معاذ اللہ، وہ تو بارگاہ ہمارا پیغمبر ہے، اللہ کا محبوب ہے۔ جبیر بن مطعم کے بیٹے کے ساتھ اماں عائشہ صدیقہ کی نسبت لگی ہوئی تھی، تو ہم ایک نتیجہ نکالیں، وہ جی 6 سال کی بچی تھی، وہ 6 سال کی بچی میرے مصطفیٰ کے لیے 6 سال کی تھی، والدین نے منگا، لڑکے والوں نے منگنی کی، تب وہ 6 سال کی نہیں تھی۔ اب بات کو سمجھے کہ اب کوئی کافر قیامت تک اعتراض کرے کہ اماں عائشہ کے ساتھ پیارے محبوب نے 6 سال کی عمر میں منگنی کی، بھی ان کی منگنی تو پہلے ہو چکی تھی۔ پتہ یہ ہے، تاریخ یہ بتاتی ہے، حقائق یہ ہیں کہ اس وقت ایسا نہیں تھا کہ ہمارے ہاں 3 4 5 سال کا بچہ اتنا سا ہے، ماشاءاللہ پہلے عمر والے لوگ تھے، قد کاٹھ والے لوگ تھے۔ ہم اپنے جو بیٹھے ہیں بزرگ، ہم 30 سال پیچھے چلا جائیں، ہمارے ہاں بچی 20 سال تک جوانی ہوتی تھی، 20 سال تک بچہ جوانی ہوتا تھا، 18 سال عمر ایسے رکھی تھی ایسے۔ اب 6 7 8 9 10 سال کی بچی ہمارے یہاں بالکل بالغ ہے، یعنی بالکل وہ بچی نہیں، اس پہ بلوغت کے حکام ہیں۔ تو اب وقت ایسے ہے، یعنی میں گزارش یہ کر دوں کہ میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر اعتراض کرنے سے پہلے کہ وہ پیغمبر ہے، اور پیغمبر کو اللہ نے تاج نبوت سے سجایا ہوا ہے، اپنا مقرب بنایا ہوا ہے، ان لوگوں سے الگ کیا ہوا ہے، رب نے ازل سے میثاق لیا ہوا ہے، پیغمبر علیہ السلام کے ازل سے ہم معاملے پڑھتے ہیں۔ تو ایسے ہے یہ کہا جائے کہ اللہ کے پیغمبر، پھر بات کو سمجھنا، نوح علیہ السلام پر شفقت پدری غالب آ گئی، یعنی کوئی یہ سوچے کہ ایز اے بشریت پیارے نوح علیہ السلام اپنے بیٹے کی محبت میں جو پیچھے معاملہ ہے، مولا زمین پر کوئی کافر نہ چھوڑ، آپ نے التجا کی ہے، رب نے پیچھے کہہ دیا میرے پیارے نوح، جس نے ایمان لانا تھا لے آیا، اب ایمان نہیں لائے گا۔ قرآن کی پیچھے نصوص اس بات کا تقاضا کرتی ہیں کہ نوح علیہ السلام اس بات کو بھی جانتے تھے یہ ماننے والا نہیں اگر یہ کافر ہے، اور پھر یہ بھی جانتے ہیں، میں خود اس کی بارگاہ میں عرض کر چکا ہوں، مولا زمانے پر دنیا پر کوئی کافر نہ چھوڑ۔ تو پھر پیارے نوح علیہ السلام نے جو اللہ کی بارگاہ میں عرض کی وہ کس وجہ سے تھی؟ مفسرین نے بہت محبت والی باتیں کی ہیں کہ آپ علیہ السلام کے دور میں 3 گروہ تھے، کفار کا، مومنوں کا اور منافقوں کا۔
یہ جو کنان تھا جب اپنے بابا کے سامنے ہوتا تو ایمان کا اظہار کرتا، اور جب آپ کی بارگاہ سے الگ ہوتا تو پھر کفار کا ساتھ دیتا۔ آپ علیہ السلام نے اس وجہ سے کہ یہ ایمان کا اظہار کرتا ہے، اس وجہ سے آپ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی مولا میرے اہل سے ہے۔ رب تعالیٰ نے فرمایا اے میرے نوح ایسا نہیں ہے کہ وہ آپ کے اہل سے ہے، انہ عمل غیر صالح، اس نے حق کا راستہ چھوڑ دیا ہے، اس نے اعمال صالح کا راستہ چھوڑ دیا ہے۔ فلا تسألنی ما لیس لک بہ علم، میرے پیارے نوح اس بارے میں میری بارگاہ میں سوال نہ کرو جس کا آپ کو علم نہیں ہے۔ آپ کو اس بات کا علم نہیں ہے کہ یہ ایمان والا نہیں ہے، یہ آپ کے سامنے تو ایمان کا اظہار کرتا تھا لیکن دل میں اس کے ایمان نہیں تھا۔ اے میرے نوح میں جاننے والا ہوں، تو دلوں کے حال نہیں جانتا، میرے نوح جس بارے میں آپ کو علم نہیں ہے اس کے بارے میں سوال نہ کرو، ایسا نہ ہو کہ آپ نادانوں میں ہو جائیں۔ قال ربی انی اعوذ بک ان اسألک ما لیس لی بہ علم، مولا میں تیری پناہ میں آتا ہوں اس سے جو مجھے پتہ نہیں ہے میں تیری بارگاہ میں سوال کروں۔ اور ہم اس بات کو بھی سمجھیں، اس بات کو سمجھیں، اللہ سن نے سورہ نصر نازل فرمائی، بسم اللہ الرحمن اذا جاء نصر اللہ والفتح، اور آخر پر فرمایا میرے محبوب اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرو، بے شک وہ توبہ قبول فرمانے والا ہے۔ میں آپ کو ایک لاجک دیتا ہوں، ایک آپ کو پیغام دیتا ہوں، رب تعالیٰ اپنی رحمتیں بشارتیں وفدن افراد کے اسلام میں داخل ہونے کی بات فرما رہا ہے۔ میرے مصطفیٰ آپ رب کی پاکی بیان کریں، آپ رب کی بارگاہ میں توبہ کریں، تو کیا مسلمان بڑھ رہے ہیں، اس پر میرے محبوب اللہ کی بارگاہ میں توبہ کریں۔ میں آپ کو ایک عقلی آپ کے سامنے سوال رکھ رہا ہوں، یعنی معنی یہ نہیں ہے کہ انبیاء علیہم السلام اللہ کی بارگاہ میں استغفار کرتے ہیں تو وہ جیسے ہمارے تیرے گناہ ہیں ان گناہوں پر استغفار کرتے ہیں۔ پیارے موسیٰ علیہ السلام ہیں، رب کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں مولا میں تیرا جلوہ دیکھنا چاہتا ہوں۔ وہ جیسے بھی معاملہ ہوا ہم پڑھتے ہیں، جب آپ کو افاقہ ہوا آپ نے رب کی بارگاہ میں توبہ کی، آپ نے اللہ کی بارگاہ میں معاذ اللہ استغفر اللہ، ہم گناہوں کی کسوٹی پر دیکھیں پیارے کلیم نے کون سا رب کی بارگاہ میں نافرمانی کا معاملہ کیا کہ مولا عرض یہ کی تھی مولا میں تیرا جلوہ دیکھنا چاہتا ہوں، مولا اپنا دیدار کروا دے۔ یہ محبت و رفتگی بندگی عاجزی انکساری ہم اس کو مثبت پہلی کی کس تسبیح میں پروئیں، یہ سب آتا ہے جب افاقہ ہو رب کی بارگاہ میں توبہ کرتے ہیں۔ پیغمبر علیہ السلام جو اللہ کی بارگاہ میں استغفار کرتے ہیں، ہم نتیجہ نہ نکالیں کہ معاذ اللہ وہ گناہ میں پڑ گئے ہیں، وہ رب کے ساتھ محبت کے مقام پر ہیں، وہ رب کے ساتھ نبوی مقام پر ہیں، ابدیت کے اعلیٰ مقام پر ہیں، اور وہاں ہلکا سا بھی ان کے دل پاک میں رب کی ناراضگی کا خیال، میں تو بڑے بڑے پاپ کر کے سینہ چوڑا کر کے پھرتے ہیں، پرواہ نہیں کرتے۔ انسان تو رب کی ذات کا انکاری ہو کے اکڑا پھرتا ہے۔ اے کلمہ پڑھنے والے تو قاتل زانی شرابی ظالم فاسق غاصب بن کے اکڑا پھرتا ہے، وہ انبیاء ہیں، وہ رب کی محبت میں ڈوبے ہوئے ہیں، وہ اللہ کی معرفت میں ڈوبے ہوئے ہیں، وہ اللہ کے تعلق کے ساتھ ہمہ وقت وہ یوں مستغرق ہیں کہ ان کی محبتوں کا، ان کے احوال و مقام کا مطالعہ محاسبہ نہیں کیا جا سکتا۔ عرض کی مولا میں تیری پناہ میں آتا ہوں، مولا میں تیری ناراضی کے تصور سے بھی تیری پناہ میں آتا کہ تو مجھ سے ناراض ہو جائے، مولا تو مجھ سے روٹھ جائے، مولا تو مجھ سے رخ رحمت پھیر لے، مولا میں تیری پناہ میں آتا ہوں، مولا اگر تو نے مجھے نہ معاف کیا، میرے حال پہ رحم نہ کیا، مولا میں تو نقصان والوں میں ہو جاؤں گا۔ اور یہ وہ پیغمبری تعلیم ہے جو قیامت تک کے لیے ہمارے لیے روشنی کا مینارہ ہے، ہمارے لیے سیکھ ہے، جائے کہ ہم قرآن مقدس کی تعلیم سے سبق سیکھ کے اپنی اصلاح کریں، اس معاشرے کی اصلاح کریں، عالم کائنات کی اصلاح کریں، ہم یہ راستہ اختیار کریں، نہ کہ یہ راستہ ہم بات بات پہ اسی پیغمبر پر معاذ اللہ کو منفی نقطہ اٹھائیں۔ اللہ سنا ہمیں سمجھو توفیق عطا فرمائے۔